बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ साथ इस पूरे ख़ित्ते के नक्शे के ऊपर नज़र डालें तो हिंदुस्तान की मशरिक़ में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बाकी ममालिक और फिर हिंदुस्तान के मग़रिब में पाकिस्तान, उस तरफ फिर चाइना और फिर पाकिस्तान से उस तरफ अफ़गानिस्तान, फिर ईरान और रह रह के अगर हम ये सारी बात करें कि जो हिंदुस्तान के साथ उसके दोस्त ममालिक हैं वो कौन कौन हैं। एक तो उसको बड़ी उम्मीद थी अमेरिका से। अमेरिका के सदर ने जिस तरीके से इंसल्ट की है हिंदुस्तानी सरकार की, मोदी सरकार की, और मैं कहीं सुन रहा था मुसलसल 8 मरतबा, यानी पहलगाम वाक़या जब से हुआ है 8 मरतबा बेइज्जती हुई है हिंदुस्तान की डोनाल्ड ट्रंप के हाथों। वो बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं। ये कहा जा रहा है कि पहलगाम के बाद अगर हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है तो दूसरी तरफ एक अंधे की लड़ाई जो है, ऐसी लड़ाई जो नज़र तो नहीं आती लेकिन वो चल रही है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो सूरत हाल बनी है, ये जो माहौल बना है, ये पाकिस्तान के हक़ में बना है और इसका किस हद तक पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँच रहा है। तालिबान बच्चे नहीं हैं। अफ़गान तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है और वो देख रहे हैं कि अमेरिका का झुकाव किस तरफ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबेन जब आप लड़ाई देखते हैं और जब आप सफारती महाज पर देखते हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप की बातें, ऐसी अजीब अजीब बातें, यानी ये अजीब अजीब बातें हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अजीब हैं। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मॉनिटर नहीं करता था। मैं हिंदुस्तान का मीडिया, वहाँ का डिजिटल मीडिया, ख़ुसूसन वो यूट्यूबर जो बहुत ज़्यादा जिनके व्यूज़ आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि जो मनफी ज़हनियत रखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हक़ बात करते हैं। वो जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। वो सवाल उठा रहे हैं, वो बार बार अपनी सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि पहलगाम वाक़ये के बाद हिंदुस्तान ने अब तक क्या खोया है और क्या पाया है। वो खोना और वो पाना तो छोड़ ही दीजिए, जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने 6 आपके जंगी जहाज़ और राफेल 3 उसमें शामिल थे, गिराए। सफारती महाज पर आप देखें, इस वक्त सफारती महाज के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान तन्हा नज़र आता है। सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा नज़र आता है। आखिर में जब उसके पास एक बच गया था अफ़गानिस्तान, वो भी उसके हाथ से गया। ये अब मैं नहीं कह रहा, ये मेरा तज्ज़िया नहीं है, ये मैं जब मॉनिटर कर रहा होता हूँ, जब मैं अफ़गान मीडिया देखता हूँ, जब मैं इंडियन मीडिया देखता हूँ, सुनता हूँ, बातें सुनता हूँ, तज्ज़िया सुनता हूँ, तो ये जो सवालात हैं ये एवं ही नहीं है। इंडिया के अंदर से जो सवालात उठ रहे हैं और वहाँ पे पूछा जा रहा है कि जी आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो आपने क्या हासिल किया। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था तो आपने पाकिस्तान को पेश की तौर पर बताया क्यों बताया कि जी हम आपकी फ़ौजी तनसीबात पर नहीं हमला करने वाले, हम वहाँ पे जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं या दहशतगर्दी के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं। ये जयशंकर साहब ने बताया था। और ज़ाहिर है कि फिर आप ये बता रहे हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह पे अटैक करना है तो फ़लाँ लीडर जो है, हाफिज़ सईद साहब हैं, मौलाना मसूद अज़हर साहब हैं, कमांडर सैयद सलाहुद्दीन साहब हैं, बाकी भी कुछ नाम हैं, तो उनको आपने निकलने का मौका दिया। ये सवाल उठाया जा रहा है। अब एक साहब हिंदुस्तान आते हैं अफ़गानिस्तान से, वो सफ़र करते हैं हिंदुस्तान का और शायद वो अब भी उधर मौजूद हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की। फिर जयशंकर साहब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक बातचीत करते हैं और फिर कहा जाता है कि बहुत बड़ी कामयाबी है, हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान का महाज भी जो है फ़तह कर लिया है। अब अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर पाकिस्तान को घेरेंगे। तालिबान बच्चे नहीं हैं। तालिबान अब वो गोरीला लड़ाई लड़ने वाले एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं जो पहाड़ों से उतरते थे, हमला करके पहाड़ों में गायब हो जाते थे, जंगलों में गायब हो जाते थे, आबादियों में घुस जाते थे। अमेरिका को जिस तरीके से शिकस्त दी है अफ़गान तालिबान ने, अब वो देख रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि देखें, अफ़गान तालिबान जो हैं उनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने किसी और के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना,
انہوں نے نہ پاکستان کے خلاف لڑنا ہے، انہوں نے نہ امریکہ کے خلاف لڑنا ہے، انہوں نے اگر لڑنا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے، یہ سازش اب بھی جاری ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، کیونکہ افغانستان کا استحکام نہ چاہنے والی جو طاقتیں ہیں، افغانستان کا امن نہ چاہنے والی جو طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو، افغانستان میں امن نہ ہو، افغانستان میں استحکام نہ ہو، افغانستان کے لوگ ترقی نہ کریں، افغانستان کے لوگ اسی طرح مہاجرت کی زندگی گزاریں، لاکھوں ایران میں اور لاکھوں پاکستان میں، اور وہ جو اچھے دماغ ہیں، جو اچھے سرمایہ کار ہیں، وہ یورپ میں رہیں، امریکہ میں رہیں، وہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، اور افغانستان اسی طرح لوٹا پیٹا رہے۔ تو میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ افغان طالبان بچے نہیں ہیں، انہوں نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ سمجھا، اور بہت پہلے سے یہ سمجھا ہے کہ پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، دوست اور دشمن تبدیل کیے جا سکتے ہیں، پڑوسی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ناممکن ہے۔ جس طریقے سے بلوچستان کی علیحدگی کی بات ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کی علیحدگی کی بات ہو رہی ہے، ایسی صورتحال ظاہر ہے کہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے، یہ حقیقت سے بہت دور کی باتیں ہیں۔ افغان طالبان نے یہ سمجھا ہے کہ اس خطے میں اگر کوئی بہترین آپ کا اکنامک پارٹنر ہو سکتا ہے، آپ کا اقتصادی دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ چین ہے۔ چین اس وقت آپ کو پتہ ہے دوسری بڑی اقتصادی طاقت ہے، بلکہ سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ ملٹری حوالے سے اس کا تیسرا نمبر آتا ہے، امریکہ روس کے بعد پھر چائنا کا تیسرا نمبر آتا ہے، اور غالباً بھارت کا اس خطے میں پھر چوتھا نمبر آتا ہے اگر آپ عددی اعتبار سے دیکھیں، جذبہ تو ان کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ افغان طالبان نے سمجھ لیا ہے، اور یہ جو ریسنٹلی سیف فریقی یہ جو فارن منسٹرز لیول کے اوپر اجلاس ہوا ہے بیجنگ میں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی، اور اس میں بہت زیادہ سبکی ہے، بہت زیادہ سفارتی ناکامی ہے ہندوستان کی، کیونکہ ہندوستان کو افغانستان سے بڑی امید تھی، اور ان ساری امیدوں پر پانی پھرا ہے۔ ایک ٹیلی فون کال کو لے کر اور ایک نائب وزیر داخلہ کے دورے ہندوستان کو لے کر بہت زیادہ بات ہوئی، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ایک دوسری چیز بھی ہو رہی ہے یہاں پہ، جیسے خیبر پختونخوا میں نوشہرہ میں اکوڑا خٹک میں ایک بہت بڑا مدرسہ جامعہ حقانیہ موجود ہے، اور اسی مدرسے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے بہت سارے طالبان جو ہیں یہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں، یہاں انہوں نے پڑھا۔ مولانا سمیع الحق شہید کا نام آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ مولانا حامد الحق شہید کو ریسنٹلی نشانہ بنایا گیا خودکش حملے کا، یہ وہی مدرسہ ہے جس سے جب فارغ ہوتا ہے کوئی بندہ تو وہ جا کے اپنے نام کے ساتھ حقانی لکھ لیتا ہے۔ یہ مولانا جلال الدین حقانی، ان کے بھائی خلیل الرحمن حقانی، جلال الدین حقانی کے صاحبزادگان مولانا انس حقانی، سراج الدین حقانی جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ابراہیم صدر صاحب گئے تھے ہندوستان، ان کی دیوبند کے علماء کرام سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں سے کوئی دعوت جو ہے وہ دی جا رہی ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو کہ آپ جناب آئیں اور دورہ کریں دیوبند کا۔ تو کچھ لوگ حقانیہ کو اور دیوبند کو بھی آپس میں لڑانے کی سازش جو ہے وہ رچانے میں مصروف ہو گئے ہیں مختلف حوالوں سے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو جو ہے سفراء کے لیول پر معاملات کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ چین چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک مضبوط الائنس بنے، ایک ایسا اتحاد بنے، اور اس اتحاد میں اب آپ کو پتہ ہے کہ چوتھا ملک کون سا شامل ہونے والا ہے۔ اقتصادی حوالے سے آپ دیکھیں، دفاعی تعاون کے حوالے سے آپ دیکھیں، تو وہ چوتھا ملک جو اس سیف فریقی اتحاد میں شامل ہونے جا رہا ہے، اس ملک کا نام ہے بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش ہندوستان کے اس طرف واقع ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس خطے کے نقشے کے اوپر ایک بار پھر آپ نظر ڈالیں کہ اس وقت ہندوستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ 8 مرتبہ بے عزتی ہوئی ہے نریندرا مودی کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں، اور یہ ان کے اپنے ہاتھوں ہوا ہے، یہ انہوں نے خود کیا ہے۔ یہ جو سیاست وہ کھیلنا چاہ رہے تھے اور سیاسی فائدہ لینا چاہ رہے تھے پہلگام واقعے کے بعد، اور پھر جس طریقے سے پاکستان کے اوپر الزام لگا، جس طریقے سے پھر 22 اپریل سے لے کر 7 مئی تک کا بیچ میں عرصہ گزرا، بیچ میں دن گزرے، پاکستان نے سفارتی جس طریقے سے اپنے کارڈز کھیلے، ہندوستان نے جس طریقے سے کارڈ کھیلے، لیکن وہ ناکام ہوا، اور اس نے پھر مجبوراً اتنا زیادہ ہوا کریٹ کیا تھا، انڈین میڈیا نے اتنا ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا کہ مودی سرکار کو یہ غلطی کرنا پڑی۔ اس نے
پاکستان پر اٹیک کر دیا، اور وہ اٹیک جو ہے وہ بیک فائر ہوا۔ سیاسی طور پر شدید ترین نقصان اگر مودی کے سیاسی کیریئر میں پہنچا ہے تو وہ اس صورتحال کی وجہ سے پہنچا ہے۔ پہلگام واقعہ نے جو فالس فلیگ آپریشن تھا، پاکستان کا جو دعویٰ ہے، وہ پلٹ کر اس کے منہ پہ جا لگا ہے۔ مودی سرکار اب حیران ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ اب جے شنکر صاحب نے یہ بھی مان لیا ہے کہ امریکہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے ساتھ رابطے میں تھا، لیکن یہ جو معاملہ ہوا سیز فائر کا، یہ پاکستان اور ہندوستان نے مل کر کیا، یعنی وہ مانتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا کردار ہے۔ یہ ایک قسم کا بڑا اعتراف ہے۔ کہاں کہاں پہ اب وہ اینکر، وہ انڈین میڈیا کے چینلز صفائیاں پیش کریں گے؟ ہاں، سوال اٹھانے والے، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ سوال اٹھانے والے موجود ہیں۔ وہ انڈین جو صحافی ہیں، جو حق پرست ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کیا ہندوستانیوں کے سامنے۔ اب پاکستان جس طریقے سے کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، میں آپ کو پچھلی 4-5 ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستانیوں کا موڈ بتا رہا ہے کہ انہوں نے مختلف محاذوں کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے۔ مجھے کمنٹ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی کامیابی، کہاں کی کامیابی؟ تو آپ ہندوستانیوں کا بھی موڈ دیکھیں اور آپ پاکستانیوں کا بھی موڈ دیکھیں۔ پاکستان نے اپنے فوجی سپہ سالار کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ سید عاصم منیر جو ہیں، ان کو یہ تاج پہنایا گیا ہے۔ ایک تو اس کے سیاسی مقاصد بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں جس طریقے سے پہلگام کے بعد ایک صورتحال بدلی ہے، اور پاکستان کی اندرونی صورتحال بھی بدلی ہے، اور پاکستان کی بیرونی صورتحال، ایک تو چین کے ساتھ مزید تعلقات مضبوط اس حوالے سے ہوئے ہیں کہ اب جو افغانستان سائڈ سے پاکستان کو مسائل تھے، وہ مسائل بھی بہت حد تک حل ہو گئے ہیں۔ اب افغان طالبان اور پاکستان کے بیچ میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت ساری چیزیں میں کھل کر آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں۔ طالبان دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ افغانستان کا فائدہ ہے، کون سا ملک ہے جو افغانستان کو زیادہ مدد دے سکتا ہے، کون سا ملک ہے کہ جو اس خطے میں جو اتحاد بن رہا ہے۔ یعنی افغان طالبان یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جھکاؤ کس طرف تھا، چین کس کا دوست ہے، ایران اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور دوسری طرف بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ تو ایسے میں افغان طالبان بچے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، کیونکہ ایک نظریاتی اختلاف بھی موجود ہے ہندوستان کا اور افغان طالبان کا۔ تو جہاں پہ ایک سائڈ پہ پاکستان ہو، دوسری سائڈ پہ ہندوستان ہو، تو افغان طالبان بچے نہیں ہیں، اور افغان طالبان چنیں گے پاکستان کو۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔